محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمان اپنی بیویوں سے بدکاری کریں، اپنی بیویوں سے زنا کریں۔ علماء کرام نے اس حدیث شریف کو دیکھا تو بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو علماء کرام نے اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم کو حاصل کرنے کا شوق نہ ہونے کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے ایسے ایسے الفاظ اور جملے بول جائیں گے کہ یہ مسلمان کافر ہو جائے گا۔ جیسے ہی کافر ہوگا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر جب تک دوبارہ نکاح نہیں کرے گا، دوبارہ کلمہ نہیں پڑھے گا، اس وقت تک یہ بدکاری کرے گا۔ قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی شریعت کی بات میں آپ کو سناتا ہوں، تو دوسرے آدمی نے کہا پرے رکھ شریعت کو، تو فرمایا فقد کفر، یہ کہنے والا کہ شریعت کو پرے رکھ یہ کافر ہو گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا بھئی آپ کہاں رہتے ہیں؟ فلاں محلے میں رہتا ہوں۔ خدا کے پچھاڑے، آج کل یہ الفاظ بہت زیادہ بولے جاتے ہیں اس طرح کے، خدا کے پچھاڑے۔ جیسے ہی اس نے یہ لفظ بولا فقد کفر، یہ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی ہم حد بیان نہیں کر سکتے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کائنات کچھ بھی نہیں تھی، ذرہ بھی نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ موجود تھا، ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات پھر بھی ہوگی۔ اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمان اپنی بیویوں کو ایسے ایسے الفاظ بول دیں گے جس سے طلاق واقع ہو جائے گی، اس کو پتہ تک نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اپنی بیوی سے کوئی شوہر یوں کہتا ہے غصے میں آ کر، چل جا اپنے میکے چلی جا، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسے کہتے ہیں طلاق بینہ۔ یہ ایسی طلاق ہے کہ اس کے بعد رجوع بھی نہیں ہو سکتا، جب تک دوبارہ نکاح نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بدکاری اور زنا ہوگا۔ اسی طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں، الفاظ کنایہ جسے کہتے ہیں، کہ ظاہری طور پر تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں طلاق واقع ہو جاتی۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ آج مسلمانوں میں دو چیزیں ختم ہو گئیں جس کی وجہ سے جہالت ہی جہالت آ رہی، جہالت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا۔ ایک چیز علم کو حاصل کرنے کا شوق نہیں، علم کو حاصل کرنے کا شوق ختم ہو گیا، اور دوسری چیز ادب ختم ہو گیا۔ اور یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ علم حاصل کرنے کا شوق ہے، ادب نہیں ہے، تو پھر بھی علم نہیں ملے گا، پھر بھی علم حاصل نہیں کر سکے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں علم حاصل کرنے کا شوق کتنا زیادہ تھا۔ اصل میں اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں میں علم حاصل کرنے کا شوق ہی ختم ہو جائے گا، دنیا کو حاصل کرنے کا شوق ہوگا۔ مسلمان ہر وقت اس کوشش میں رہیں گے کہ دولت کو کیسے حاصل کر لیں، مال کیسے حاصل کر لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تجارت کو کیسے بنا لیں، یہ شوق ہوگا۔ سونا کیسے حاصل کر لیں، ملازمت کیسے حاصل کر لیں، یہ شوق رہے گا کہ زیادہ سے زیادہ مال کیسے کما لیں، لیکن علم حاصل کرنے کا شوق ختم ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں گئے، جا کر اعلان کر دیا بازار میں صحابہ اکرام میں کہ مسجد نبوی میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام مسلمان دوڑ لگا کر آئے مسجد نبوی میں، آ کر دیکھا کہ کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید مال تقسیم ہو رہا ہے۔ انہوں نے آ کر کہا، اے ابو ہریرہ تو نے کیا کہا؟ تو نے کہا وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ کہاں تقسیم ہو رہی ہے وراثت؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم یہ رسول اللہ کی وراثت ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مسجد نبوی میں چند صحابہ اکرام بیٹھ کر علم حاصل کر رہے؟ یہ ہے پیغمبر کی وراثت، یہ علم، یہ اصلی وراثت ہے نبی کی۔ دولت، مال، پیسہ، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، یہ نبی کی وراثت نہیں ہوا کرتی۔ ہم نے دنیا کو حاصل کرنے کی تو کوشش کی ہے، دنیا کو حاصل کرنے کا شوق تو اپنے اندر رکھا ہے، لیکن علم کو حاصل کرنے کا شوق ہمارے اندر ختم ہو گیا۔ نبی کی وراثت کو حاصل کرنے کا شوق ہمارے اندر ختم ہو گیا۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے علماء کرام کی باتیں سننے کا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے درس سننے کا، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے علماء کرام کی وعظ و نصیحت حاصل کرنے کا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے علماء کرام کے بیانات میں بیٹھنے کا۔ کیوں؟ شوق ہی ختم ہو گیا علم حاصل کرنے کا، شوق ہی نہیں ہے۔ دنیا کو حاصل کرنے کا شوق ہے، 24 گھنٹے لگا دیں گے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دیں گے، دنیا کو حاصل کریں گے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے، 10 منٹ بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کتنی بڑی شخصیت ہے، اکابر صحابہ اکرام ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کی عمر بہت کم تھی، ابتدائی جوانی میں تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی قدر کیا کرتے تھے عبداللہ بن عباس کی، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ اکرام میں مفسر قرآن مشہور تھے۔ تمام صحابہ میں سب سے بڑے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر کافی لمبا سفر کر کے گئے، ایک صحابی کے گھر پہنچے، دروازے کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ جیسے وہ صحابی گھر سے باہر نکلے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں آپ سے ایک حدیث شریف حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ ایک حدیث شریف آپ کے پاس ہے جو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی اور آپ نے سنی تھی، وہ حدیث شریف میرے پاس نہیں ہے، تو اتنا لمبا سفر کر کے ایک حدیث لینے آیا ہوں۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ افسوس کرنے لگے، حضرت آپ مجھے پیغام بھیج دیتے، آپ کے ایک پیغام پر دوڑتا چلا تھا مسجد نبوی میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، میں اس وقت آپ کا شاگرد بن کر آیا ہوں۔ ادب دیکھو، ادب، صحابہ میں ادب، میں آپ کا شاگرد بن کر آیا ہوں، ایک حدیث شریف لینے کے لیے آیا ہوں، اسی لیے مجھ پر لازم تھا کہ میں خود چل کر آؤں۔ پھر اس صحابی نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا ادب کا لفظ تھا، یہ ادب کا ایک لقب تھا عبداللہ بن عباس کا، کہ صحابہ اکرام اسی لقب سے عبداللہ بن عباس کو پکارا کرتے تھے، یابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ چلو آپ آ گئے، میرے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ مجھے کیا معلوم کہ اتنے بڑے صحابی عبداللہ بن عباس میرے گھر کے سامنے بیٹھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کا شاگرد ہوں، میرے نزدیک استاذ کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹانا یہ بے ادبی اور گستاخی ہے،
ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اہم کام میں مصروف ہو اور مجھے پتہ نہ ہو، میں دروازہ کھٹکھٹا دوں اور آپ کو مجبوراً باہر آنا پڑے، یہ بے ادبی اور گستاخی میں سمجھتا ہوں، اسی لیے میں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، میں نے انتظار کیا کہ میرا استاد گھر سے باہر خود نکلے گا اور میں اس سے حدیث شریف حاصل کروں گا۔